السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اس وقت تھرومسو میں موجود ہیں۔ ناروے کا ناردرن علاقہ ہے، بہت خوبصورت جگہ ہے، دنیا کی خوبصورت ترین جگہوں میں سے ایک جگہ ہے اور اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ یہاں پہ سورج جو ہے وہ 24 گھنٹے کے لیے طلوع رہتا ہے۔ یہ رات کے 2 بجے کا وقت ہے اور سورج ہوریزن سے اوپر ہے، افق سے اوپر ہے، اور یہ 24 گھنٹے 2 ماہ تک سورج جو ہے وہ طلوع رہے گا، غروب نہیں ہوگا۔ یہاں پہ نمازوں کے اوقات کے حوالے سے اسلامک کونسل آف ناروے کے تحت امام کمیٹی جو ہے یہاں پہ موجود ہے، جو ان علاقوں کے اندر، پورے ناروے کے اندر نمازوں کے جو اوقات ہیں اس حوالے سے کام کر رہا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے جو کولیگس ہیں، دوسرے ساتھی ہیں، انہوں نے بہت ڈیٹیلز ویڈیوز بنائی ہیں۔ IRN کی یوٹیوب پیج کے اوپر آپ یہ ساری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ میں بطور خاص یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ جو اصل مشکل ان دنوں کی ہے کہ جب سورج طلوع بھی ہوتا ہے اور غروب بھی ہوتا ہے۔ اب یہ طلوع رہے گا اور یہ تقریباً 1 اگست کے بعد سے لے کر نومبر کے آخر تک دوسری حد پر چلا جائے گا کہ یہ غروب ہو جائے گا اور پھر غروب ہی رہے گا اور طلوع نہیں ہوگا۔ تو اگست اور سپتمبر کے دنوں میں طلوع اور غروب ہوگا، لیکن یہ اتنا زیادہ فرق ہوگا کہ اس کے لیے اس پر عمل کرنا مشکل ہوگا۔ مثال کے طور پر 1 اگست کو سورج 1 گھنٹے کے لیے غروب ہوگا، تو کیا مغرب اور عشاء کی نماز 1 گھنٹے میں ادا کی جائے گی؟ پھر یہ آگے آ جائے، 15 اگست کو سورج 2 گھنٹے کے لیے غروب ہوگا، 30 اگست کو 3 گھنٹے کے لیے غروب ہوگا، 15 سپتمبر کو سورج جو ہے وہ 10 گھنٹے کے لیے غروب ہوگا، اور 21 سپتمبر کو سورج جو ہے وہ 12 گھنٹے کے لیے طلوع رہے گا، 12 گھنٹے کے لیے غروب رہے گا۔ ایک بالکل نارمل دن ہوگا، اور یہ پھر آگے دوسری انتہا کی طرف چلنا شروع ہوگا کہ دن چھوٹا ہونا شروع ہو جائے گا، رات بڑی ہونی شروع ہو جائے گی۔ اب یہاں سے 12 گھنٹے کا جو دن اور رات بنے تھا، اب آگے یہ 14 گھنٹے کی رات، اور پھر 16 گھنٹے کی رات، 20 گھنٹے کی رات اور 22 گھنٹے کی رات، اور پھر آگے نومبر کے آخر میں 24 گھنٹے کی رات ہو جائے گی اور 2 ماہ پھر رات ہی رہے گی۔ اس کے بعد پھر دوبارہ جنوری کے درمیان سے سورج جو ہے وہ تھوڑا سا نظر آنا شروع ہوگا۔ تو اب یہ جب سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے، 23 گھنٹے کے لیے طلوع ہے، تو کیا ہم مقامی طلوع اور غروب پر نماز پڑھیں گے یا ہم کسی الٹرنیٹو پر عمل کریں گے؟ اس حوالے سے علماء کی آراء مختلف ہیں۔ بہت سے علماء نے یہ بات کہی ہے کہ جب غروب اور طلوع ہو لیکن شفق احمر غائب نہ ہو، تو اس وقت جو ہے وہ کسی ایسی قریب ترین جگہ جہاں پہ 5 نمازوں کے اوقات پائے جاتے ہوں شرعی علامات کے مطابق، اس کا وقت اختیار کر لیا جائے۔ تو یہاں سے قریب ترین جگہ جہاں پہ 5 نمازوں کے اوقات بنتے ہیں شمال کی طرف سے، وہ بوسنیا کا علاقہ ہے۔ تو بوسنیا وہ آخری شمالی ملک ہے کہ جہاں پہ 5 نمازوں کے اوقات اپنی علامات کے مطابق داخل ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہاں پہ 7 بجے مغرب ہو رہی ہے تو یہاں بھی 7 بجے مغرب پڑھی جائے گی، حالانکہ یہاں پہ حقیقی مغرب رات 11 بجے ہو رہی ہے یا 12 بجے ہو رہی ہے۔ تو اس حل کے مطابق یہ ایک لوسننگ ہے، اچھی لوسننگ ہے، ایک اچھا حل ہے کہ جس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے۔ بوسنین کمیونٹی پورے ناروے کے اندر اسی اصول کے اوپر عمل کر رہی ہے۔ وہ یہاں کے لوکل ٹائمنگز کو فالو نہیں کرتے، وہ بوسنیا کے ٹائمز کو پورے سال کے لیے فالو کرتے ہیں۔ ایک دوسرا حل بھی علماء تجویز کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ان دنوں میں کہ جب شفق احمر غائب نہ ہو رہی ہو، یعنی عشاء کا وقت جو ہے وہ نہ مل رہا ہو، فجر کا وقت نہ مل رہا ہو، علامات نہیں ہے، تو پھر مکہ ٹائم کو فالو کیجیے، یعنی جتنا نمازوں کے درمیان وقفہ ہے وہ مکہ کے جو ٹائمنگز ہیں ان کو اختیار کیا جائے۔ بعض تیسرا جو حل دیتے ہیں علماء، وہ یہ دیتے ہیں کہ جس آخری دن 5 نمازوں کے اوقات اس علاقے میں موجود تھے اس کو فریز کر دیا جائے، اور جب تک دوبارہ 5 نمازوں کے اوقات نہیں آتے اس وقت تک وہ فریز ٹائم چلتا رہے۔ یہ مختلف قسم کے حل ہیں کہ جو تجویز کیے جاتے ہیں۔ 2 اس کے اندر اہم ترین جو حل شرعی روشنی کے مطابق دیے گئے ہیں یا ان پر عمل کیا جا سکتا ہے اور وہ ممکن بھی ہیں اور اس کے اندر آسانی بھی محسوس ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر وہ علاقہ جہاں پہ 5 نمازوں کے اوقات موجود نہ ہوں یا 5 نمازوں میں سے کسی ایک نماز کا وقت جو ہے وہ موجود نہ ہو، تو جہاں پہ 5 کے موجود نہیں ہے، مثال کے طور پہ سورج طلوع ہے 24 گھنٹے، تو ظہر اور عصر کا وقت تو ہے، اصل وقت ہے، لیکن باقیوں کا نہیں ہے، تو باقی نمازیں آپ مکہ ٹائم کے مطابق یا قریب ترین علاقے کے مطابق کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ابھی ہم علماء کے ساتھ ڈسکشن کر کے، مقامی لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کر کے بات چیت کر رہے ہیں، تو ہم ان چیزوں کا لحاظ رکھ رہے ہیں کہ پوری مسلم دنیا کے اندر مغرب تاخیر سے تاخیر کب پڑھی جاتی ہے۔
جہاں پہ شرعی علامات پانچوں نمازوں کے اوقات موجود ہیں، تو مغرب تاخیر سے تاخیر کب ہے؟ تو کیا ہم اس کو ایک حد بنا لیں کہ اس کے بعد اگر مغرب اوپر جائے گی اس وقت سے اوپر، تو پھر لوکل مغرب نہیں پڑھی جائے گی بلکہ اس آخری حد کو فریز کر دیا جائے؟ اور اسی طرح سے دوسرا یہ ہے کہ جب یہاں پہ لوکل جس دن مغرب کے بعد عشاء کی علامات نہیں آئیں، عشاء داخل نہیں ہوئی، تو اس آخری دن کو سٹینڈرڈ بنا کے اس آخری وقت کو طے کر دیا جائے کہ اس وقت تک مغرب لوکل پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد بے شک آدھے گھنٹے بعد غروب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر 8 بجے غروب ہوا اور اس کے بعد عشاء کا وقت داخل نہیں ہوا، تو اب 8 بجے جو ہے وہ ہم غروب کا ایک سٹینڈرڈ بنا لیں گے۔ اس کے بعد اگر 8:15 غروب ہو رہا ہے، پھر 8:30 ہو رہا ہے، 9 بجے ہو رہا ہے، 9:30 بجے ہو رہا ہے، 10 بجے ہو رہا ہے، 11 بجے ہو رہا ہے، 12 بجے ہو رہا ہے، تو 8 بجے کے بعد جب بھی غروب ہوگا ہم اس کو نہیں دیکھیں گے، ہم 8 کو فریز کر دیں گے، اس لیے کہ وہ آخری دن تھا کہ جب یہاں پہ عشاء کا وقت موجود تھا۔ یہ شرعی جو رہنمائی ہے اس کے حوالے سے بالکل ٹھیک ایک فیصلہ ہے کہ یہاں پہ لوکل اس دن فریز کر دیا جائے۔ تو یہاں کے علماء، یہاں کے جو مسلمان ہیں، ابھی وہ تقسیم ہے اس حوالے سے کہ کون سا میتھڈ اختیار کیا جائے۔ جب بھی مسلمان جو ہے وہ کسی ایسے وقت کی بات کرتے ہیں کہ جب مغرب اصل میں موجود ہو، یعنی مثال کے طور پہ مغرب 10 بجے ہو رہی ہے، غروب 10 بجے ہو رہا ہے، اور کوئی کہے کہ جناب 8 بجے جو ہے وہ غروب آخری دن جو غروب ہوا تھا اور عشاء کا وقت بھی تھا، اس کو سٹینڈرڈ بناتے ہوئے ہم 8 بجے افطاری کریں گے، 8 بجے مغرب پڑھیں گے، تو پھر سوالیہ نشان کھڑا ہو جاتا ہے کہ جب اصل غروب ہے تو ہم پہلے کیسے کر لیں؟ لیکن وہ دوسری طرف یہ نہیں دیکھتے کہ اصل غروب تو رات کو 12 بجے تک رہتا ہے، تو پھر حد کیا بنائی جائے گی؟ تو کوئی اصول ہونا چاہیے حد بنانے کے لیے۔ تو سب سے بہتر اصول یہ ہے کہ یا تو لوکل جس دن پانچوں نمازوں کے اوقات تھے اس کو آخری دن سمجھتے ہوئے فریز کر دیا جائے، یا جس مسلمان علاقے کے اندر آخری مغرب یعنی تاخیر والی مغرب ہوئی ہے، بالکل تاخیر والی حد والی مغرب، بالکل نارتھ کے اوپر کا جو علاقہ ہے، نارمل علاقہ ہے جہاں پہ پانچوں نمازوں کے اوقات آتے ہیں، اس کو حد بنایا جائے اور اس سے آگے مغرب کو نہ لایا جائے۔ اگر ہم مغرب والا مسئلہ جو ہے اس پر اتفاق کرتے ہیں تو پھر باقی نمازیں جو ہے ان کو، کیونکہ عشاء کی علامات تو موجود نہیں ہے، فجر کی علامات موجود نہیں ہیں، تو اس کو عشاء کو مغرب کے ساتھ ملا دیا جائے، یا مغرب اور عشاء کے درمیان 40 منٹ کا، 45 منٹ کا، 1 گھنٹے کا، یہ ایک اجتہادی فیصلہ ہوگا، کیونکہ عشاء کا اصل وقت موجود نہیں ہے، تو کیا وقت طے کیا جائے؟ تو ان چیزوں کے اوپر ہماری ڈسکشن ہے، اور انشاءاللہ 3-4 ماہ کے اندر یہ سارا ہم پورے ناروے کے اندر مختلف شہروں کا وزٹ کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم ایک حتمی نتیجے پر پہنچیں گے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ نہ صرف ناروے بلکہ ان تمام علاقوں کے اندر ناردن پارٹ آف دا ورلڈ جتنا بھی ہے، بطور خاص 48 ڈگری سے اوپر جتنا بھی علاقہ ہے پوری دنیا کے اندر، چاہے وہ یورپ کا حصہ ہے یا وہ رشیا ہے یا وہ USA ہے، کینیڈا ہے، ان سارے علاقوں کے لیے یہ بہت اہم کام ہے کہ جس کے اوپر مقامی علماء کام کریں۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ باہر سے کوئی فتویٰ، باہر سے کوئی حکم، باہر سے کوئی حل جو ہے وہ اس کے لیے نہیں لیا جا رہا، بلکہ لوکل جو یہاں کی ائمہ ہیں، مختلف فقہوں سے ان کا تعلق ہے، فقہ حنفی کی ائمہ ہے، فقہ مالکی کی ائمہ ہے، فقہ شافعی کے، مختلف ملکوں کے لوگ اس کے اندر، مختلف ملکوں کے ائمہ اس کے اندر شامل ہیں، تو ایک مجموعی کام ہو رہا ہے جو اسلامک کونسل آف ناروے کے جھنڈے کے نیچے اس پلیٹ فارم کے اوپر کیا جا رہا ہے، تاکہ مسلمانوں کو ایک متفقہ اور ایک اچھا حل دیا جائے، اور ایک ایسا حل کہ جس کے اندر مسلمان علماء کی اکثریت جو ہے وہ شامل ہو، اور مسلمانوں کو ایک ایسا حل دیا جائے کہ جس کے اوپر وہ عمل کر سکیں، اور اس کے اوپر عمل کر کے اطمینان بھی ان کو ہو کہ یہ ہمارے یہاں کے علماء کی طرف سے مجوزہ حل ہے اور ہمارے لیے اس کو تجویز کیا گیا ہے۔ تو ہم مقامی علماء کو جو ہے وہ اس حوالے سے ان سے رابطے میں ہیں، ان کے ساتھ رہنمائی میں ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اس سارے کام کے آخر میں ایک بہتر نتیجے کی طرف جائیں گے، جو مسلمانوں کے لیے نمازوں کے اوقات کے حوالے سے، روزوں کے اوقات کے حوالے سے، اس پر اسلام پر عمل کرنے کے حوالے سے، ہمارے آنے والی جنریشنز کے لیے اسلام پر عمل کرنے کے حوالے سے بہت اہم رہنمائی ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کے اندر ہم سب کو ہمت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، صحیح فیصلے کی طرف رہنمائی عطا فرمائے، اور ہمیں شیطان کے وسوسوں سے، نفس کی خواہشات سے، نفس کی پیروی سے محفوظ رکھے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔